عمار کو پوچھتے ہیں ووٹ ڈالنا جائز ہے کیا؟ اگر جائز ہے تو اس کا کیا فتویٰ ہے؟ بیٹا ووٹ ڈالنا بالکل جائز ہے، یہ اسلام میں شہادت ہے، گواہی دینا ہے، اور سچی گواہی دینا جائز ہے اور جھوٹی گواہی دینا گناہ ہے۔ تو سچی گواہی آپ دیں، آپ کے لیے جو آپ کی دنیا اور آپ کے دین کے لیے بہتر ہے آپ اس کا انتخاب فرمائیں اور بالکل ووٹ دیں۔ آج کے دور میں تو ووٹ کی حیثیت ہے نا، یہ تو جمہوریت ہماری ضرورت ہے آج کے دور میں، تو اس طرح ہی ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ تو اس پر مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ پرنٹ شکل موجود ہے، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے بھی اس کو اپنی تعلیق سے چھاپا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس پر پوری تفصیل موجود ہے۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ ووٹ دینا چاہیے، اور میں ووٹ کا قائل ہوں علماء دین کے لیے۔ علماء دین کو آپ ووٹ اور سپورٹ کریں۔ میں حیران ہوں، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں سیاست کو۔ سیاست وراثت نبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلف آخر وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ انبیاء سے سیاست شروع ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء بھی ہوتے تھے، نبی بھی ہوتے اور سیاستدان بھی ہوتے۔ ایک نبی فوت ہوتا اللہ دوسرے کو نبوت بھی دیتے، سیاستدانی بھی دیتے، اور فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے، نبوت نہیں جاری رہے گی۔ تو نبی کی وراثت ہے مصلی کی امامت، نبی کی وراثت ہے منبر کی خطابت، نبی کی وراثت ہے مفتی کا افتاء، نبی کی وراثت ہے خانقاہ کی جانشینی، نبی کی وراثت ہے میدان سیاست کو سنبھالنا، نبی کی وراثت ہے تعلیم کے درجے میں بیٹھ کر کام کرنا، نبی کی وراثت ہے جہاد فی سبیل اللہ کا علم بلند کرنا، نبی کی وراثت ہے دعوت التبلیغ کے علم کو بلند رکھنا۔ تو ہم ہر جگہ نبی کے وارث عالم کو سمجھتے ہیں۔ ایک واحد جگہ سیاست ہے جہاں ہم کسی وڈیرے کو اپنا وارث سمجھتے ہیں۔ کل کوئی ممبر پہ آ کے وڈیرا بیٹھ جائے اور وہ چودھری ہو، جاگیردار ہو، پتہ نہیں کیا سرمایہ دار ہو، اور وہ آ کر کے میں جمعہ پڑھاؤں گا، تم پڑھانے دو گے؟ تم کہے کہ جمعہ کی فرضوں کی 2 رکعتیں ہم 1 رکعت بھی پیچھے نہیں پڑھتے تیرے، ہم 1 نماز بھی تیرے پیچھے نہیں پڑھتے، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ میں بہت حیران ہوں کہ سیاست جو انبیاء کرام کی ایک بہت بڑی وراثت کا ایک حصہ ہے، وہ ہم غیر شرعی لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ اور یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں اجی مولویاں دا کی کام میں وراثت سیاست نال۔ او خدا کے بندے، اگر مولوی نہ ہوتے نا، آج تمہارے کارڈ پہ یہ لفظ لکھا ہوا نہ ہوتا کہ مسلمان غیر مسلم ہیں۔ مولوی نہ ہوتے نا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی کا لفظ مٹ چکا ہوتا۔ یہ مولوی نہ ہوتے نا تو مذہب کا خانہ برقرار نہ ہوتا۔ یہ علماء نہ ہوتے نا تو اسمبلی میں قادیانیت کے خلاف قانون پاس نہ ہو چکا ہوتا۔ یہ علماء نہ ہوتے نا تو بس کیا حالات تھے۔ میں بعض اوقات بہت حیران ہوتا ہوں، اور خدا کے بندے ان علماء کو آگے لائیں، ان علماء کو آگے لائیں تاکہ علماء کرام آپ کی سیاست کا حق ادا کر کے دنیا کو بتائیں۔ دیکھو یہ جو ایمان ہے نا، ایمان ہمارے دل میں ہے، اور جو اعمال ہیں یہ ہمارے جسم پہ ہے، اور وہ جو سیاست ہے وہ ہمارے اسلامی راستے میں رکاوٹ کو ہٹانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ووٹ دینا شرعی گواہی ہے، اور بڑے طریقے سے اس کو دیا کریں، سمجھ کے دیا کریں۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی تو سمجھنے والوں کی بات پر اعتماد کریں۔ کھلا کھلا میں کہہ رہا ہوں، علماء کرام کو ووٹ کریں، علماء کرام کو ووٹ بھی دیں اور سپورٹ بھی کریں۔ کوئی لاکھ مجھے کچھ کہے نا، کوئی لاکھ مجھے میرے خلاف جتنی رائے قائم کرے وہ کر دے، میں جس کو حق سمجھتا ہوں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں یہی بات پل صراط پہ بھی کروں گا، اور یہی بات قبر میں سوال کے جواب پہ بھی کروں گا، اور یہی جواب بارگاہ خداوندی میں بھی کروں گا۔ میں علماء کو حق سمجھتا ہوں، باوجود ہے کچھ آپ کی ذاتی طور پہ کوئی خامیاں ہوں، تمہاری نالی نہ بنی ہو، تمہارے گھر کا معاملہ نہ بنا ہو، لیکن میں بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں جس جگہ علماء کی سیاست ہے وہ ملک اسلامی لحاظ سے بہت اوپر ہے۔ سعودی عرب آپ کے سامنے ہے، آپ خطبہ جمعہ ذرا اپنی مرضی سے دے کر دیکھیں، پکڑ کے فوراً جیل آ جائے گی۔ متحدہ عرب امارات UAE آپ جائیں، آپ خطبہ جمعہ دے کر دیکھیں۔ آپ ذرا جائیں اور کسی اور جگہ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، ذرا اسلامی سیاست وہاں نہیں، آپ بات کر کے دیکھیں، سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ یہ واحد ہمارا ملک پاکستان اور ہندوستان ہے جس میں علماء کی سیاست کی بدولت اللہ پاک نے مسلمانوں کو سر اٹھا کے جینے کی بات دی ہے۔ یہ علماء کرام ہیں جن علماء کرام کو رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ دیکھو اللہ نہ کرے میری دعا ہے حرمین کو اللہ کھول دے، اللہ وہی رون کے ان کی بحال فرمائے۔ وہ بند ہے اور پاکستان کی مساجد کھلی ہیں، احتیاطی تدابیر سے ہم بیٹھ کے جمعہ پڑھا رہے ہیں،
نمازیں پڑھ رہی ہیں، اور انشاءاللہ تراویح باجماعت ہوگی، بہترین محجوبین دل نشین حسین ماحول ہوگا۔ اس کی وجہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے جانشین سیاست کے میدان میں موجود ہیں۔ تو کچھ سمجھا کریں، کچھ معاملے کو دیکھا کریں، یوں نہ کیا کریں تو معاملہ جب سامنے آئے نا آپ اپنے علماء، یار ہمارے کہنے پہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے کہنے پہ آپ عشر دیتے ہیں، ہمارے کہنے پہ آپ دینی معاملات میں فتویٰ مانتے ہیں، تو ہمارے کہنے پہ آپ ووٹ بھی دینا، تو انشاءاللہ حالات بدل جائیں اس دھرتی کے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا